بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہدایت میگزین۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ توقیر عباس۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم مختلف ٹاپکس پہ بات کریں گے، جن میں ابھی ریسنٹلی جمعہ کے روز ملالہ یوسفزئی جو ہیں ان کو نوبل امن پرائز اس سے نوازا گیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک بھارتی ایکٹیوسٹ ہیں، ان کو بھی امن کا نوبل پرائز دیا گیا۔ ہم اس حوالے سے دونوں ان شخصیات کو، جو دونوں ممالک ایک دوسرے کے نیبرز بھی ہیں، اس وقت جو کشیدگی ہے دونوں ممالک میں، اس صورتحال میں ان دونوں کو امن پرائز سے نوازنا کس طرف اشارہ کرتا ہے، اس پر تفصیلاً بات کریں گے۔ آج ہم دوسرے حصے میں ہم پاکستان کی صورتحال کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ آج فیصل آباد میں ڈاکٹر طاہر القادری جلسہ کر رہے ہیں، اس حوالے سے ہم تفصیلاً بات کریں گے۔ تیسرے حصے میں ہم کوشش کریں گے کہ شام میں اس وقت جو ترکی کے ساتھ سرحدی ایک قصبہ ہے شام میں، کوبانی، وہاں پر جو اس وقت لڑائی جاری ہے کردوں کے بیچ اور داعش کے فائٹرز کے درمیان، جو تقریباً 1 مہینہ ہو گیا ہے اس لڑائی کو، اس میں کس کو کامیابی ملی ہے اور کون ناکام ہوا ہے، اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے لندن سے ڈاکٹر جواد سید۔ ہم کوشش کریں گے ڈاکٹر ہما بقائی ہمارے ساتھ موجود ہوں۔ کنٹرول روم سے درخواست کروں گا ایک دفعہ پھر ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ کو وہ ٹرائی کریں، ہم ان سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے ڈاکٹر جواد سید، آپ سے شروع کرتے ہیں کہ نوبل کا جو امن پرائز ملا ہے ملالہ یوسفزئی کو، بعض تجزیہ نگاروں کے نزدیک یہ ایک امن کی طرف اشارہ ہے۔ دونوں ممالک چونکہ ایک مشترکہ ایوارڈ دیا گیا ہے انڈیا کے جو بچوں کی تنظیم کے لیے وہ کام کرتے ہیں، ان کے حقوق کے لیے کام کرتے ہیں، ان کو۔ پاکستان کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ دوسرا نوبل پرائز جو کسی بھی پاکستانی شہری کو دیا گیا ہے، اور یہ دوسری دفعہ پاکستان کی جو لڑکی ہیں ملالہ یوسفزئی ان کو دیا گیا ہے، تو یقیناً ایک اعزاز کی بات ہے۔ ہم اس پہ ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں کہ بعض تجزیہ نگار کہتے ہیں کہ جو کمیٹی کی جانب سے یہ ایک فیصلہ کیا گیا تھا، اس میں یہ بھی اشارہ کیا گیا کہ دونوں ممالک کی حکومتیں جو ہیں وہ ان کو یہ اشارہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کے مستقبل کے حوالے سے وہ اس پہ بات اس پہ توجہ دیں بجائے اس کے کہ لڑائی جھگڑا کریں۔ آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ جی، السلام علیکم توقیر، آپ کو اور آپ کے اور ہدایت میگزین کے ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ اور سب سے پہلے تو میں پاکستان اور بھارت کے تمام لوگوں کو، ان کی حکومتوں کو اور تمام عوام کو، اور خاص طور پر کیلاش ستیارتھی کو اور ملالہ یوسفزئی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے اور ان 2 افراد نے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ اور یقیناً نوبل پرائز کی جو ایوارڈ کمیٹی ہے، جو سلیکشن کمیٹی ہے، وہ بھی شکریہ کی اور مبارک کی مستحق ہے کہ ان 2 شخصیات کا انتخاب کر کے انہوں نے اس اعتماد کا اور اس یقین کا اظہار کیا کہ بر صغیر پاک و ہند سے بھی امن کی شمع روشن ہو سکتی ہے، امن کی کرنیں جو ہیں پھوٹ سکتی ہیں۔ اور خاص طور پر جیسا کہ آپ نے نشاندہی کی کہ یہ دونوں افراد وہ ہیں کہ جنہوں نے بچوں کے لیے تعلیم اور بچوں کے حقوق کے لیے اپنے اپنے ملک میں بڑا نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ اور یہ ذہن میں رہے کہ کیلاش ستیارتھی، ان کی پیدائش ہے 1954 کی، اور ملالہ یوسفزئی ان کی پیدائش ہے 1997 کی، تو یہ تقریباً جو ہے ان کی عمروں میں کوئی 40-50 سال کا فرق ہے۔ اور یقیناً اگر ہم مقدار کے لحاظ سے دیکھیں تو کیلاش کا کام جو ہے وہ کئی اشروں پر محیط ہے، اور ملالہ کی عمر ابھی جو ہے شاید 17 سال کی ہیں یا اس کے لگ بھگ ہے۔ تو اگرچہ ان کی عمروں میں تو ہم کو تفاوت نظر آتا ہے، لیکن ان دونوں کا اپنے معاشرے پہ اور خاص طور پر آگہی پھیلانے کے لیے
اور بچوں کی تعلیم کے لیے اور حقوق کے لیے اور خواتین کے حقوق کے لیے اپنے اپنے ممالک میں جو ان کا ریسپیکٹو کردار رہا ہے اس کی تحسین نہ کرنا یہ مناسب نہ ہوگا. کیلاش کا تھوڑا سا میں پہلے تذکرہ کر دوں کیونکہ پاکستان کے لوگ عام طور پر ان کے نام سے اور ان کے کارناموں سے واقف نہیں ہیں. وہ بچوں کے رائٹس کے ایکٹیوسٹ ہیں اور انہوں نے 1980 کے لگ بھگ بچپن بچاؤ اندولن یعنی سیو دا چلڈرن یا سیو دا چائلڈہڈ موومنٹ انہوں نے سٹارٹ کی اور کوئی تقریباً انہوں نے صرف برے صغیر یا بھارت میں ہی نہیں بلکہ بہت سے ممالک میں انہوں نے کوئی 1 لاکھ کے لگ بھگ بچوں کو ان کی تعلیم کا بندوبست کروایا یا ان کی ایکسپلائٹیشن ہو رہی تھی, ان کا استحصال ہو رہا تھا, ان کو اس استحصال سے ان کو بچوں کو انہوں نے کیلاش نے نجات دلوائی. ملالہ کو تو خیر تمام پاکستانی واقف ہیں اور ملالہ نے 2009 میں جبکہ ان کی اور ہم سب کی نہایت ہی خوبصورت وادی سوات پہ طالبان جیسے تکفیری دیوبندی خوارج کا اور دہشت گردوں کا قبضہ تھا جو کہ عام لوگوں کو جن میں سنی اور شیعہ مسلمان اور ہماری غیر مسلمان برادری بھی شامل ہے ان کو بلا تفتیش ان کو نشانہ بنا رہے تھے اور ہمارے عوام کو, ہمارے بچوں کو, بچیوں کو, پولیس کو اور افواج کو نشانہ بنا رہے تھے. تو ملالہ یوسفزئی نے گل مکئی کے کلمی نام سے BBC اردو پر کالم لکھنے شروع کیے اور انہوں نے ایک اسکول جانے والی بچی کی حیثیت سے اپنے ذاتی مشاہدات اور تجربات کو ایک کلمی نام سے انہوں نے متشکل کیا BBC اردو میں. اور BBC اردو میں اگر مجھے میری یادداشت اگر مجھے دھوکہ نہیں دے رہی تو ہمارے دوست عبدالحی کاکڑ تھے جنہوں نے جو ہے ملالہ کے ساتھ مل کے ان کے خیالات کو BBC اردو میں منتقل کیا. اور اس کے بعد کی جو کہانی ہے 2012 میں طالبان دہشت گردوں نے ان پر حملہ کیا اور ان کی باقاعدہ ان کا نام پوچھ کر اسکول وین میں ان کے اوپر اٹیک کیا اور ان کے سر کے اوپر گولی ماری. یہ تو اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا کہ جان بچ گئی. جی اچھا ڈاکٹر صاحب بعض ناقدین یہ کہتے ہیں کہ ملالہ یوسفزئی جو ہیں وہ اس قابل نہیں تھی کہ ان کو نوبل انعام دیا جائے اور ہم نے کئی پوسٹ بھی دیکھی, آرٹیکلز بھی دیکھے اور میڈیا میں ایک ٹرانسمیشن بھی دیکھی جس میں کہا گیا کہ ملالہ اس قابل نہیں تھی لیکن چونکہ ایک دفعہ ان کو اتنا پبلسائز کر دیا گیا تھا تو اب ظاہر ہے کچھ لوگ ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہ رہے ہیں, اس لیے ان کو نوبل انعام دیا گیا اور یہ بھی ایک سازش کا حصہ ہے. آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ جی اس میں ایک چیز تو ذہن میں رکھیں کہ جن لوگوں نے ملالہ کو قتل کرنے کی کوشش کی سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ان لوگوں کے طرفدار میں اکثریت تو نہیں کہتا لیکن ایک بڑی تعداد میں ایک پریشر لابی موجود ہے جو ملالہ کو قتل کرنے والوں کے طرفدار ہیں. وہ لوگ شرمندگی کی وجہ سے یہ تو اون نہیں کریں گے کہ ہم ملالہ پر حملے کی ہم حمایت کرتے ہیں, لیکن یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے یہ ضرور کہا کہ ملالہ پر تو حملہ ہوا ہی نہیں تھا اور ملالہ کے سر پہ تو دائیں طرف سے گولی لگی تھی یا بائیں طرف سے گولی لگی تھی تو پٹی جو ہے وہ الٹی طرف کیوں بندھی ہوئی ہے, تو ہم ان لوگوں کی نشاندہی کر لیں. یہ اکثر وہ لوگ ہیں, ذہن میں رکھیں کہ جو طالبان یا لشکر جھنڈوی یا سپاہ صحابہ جیسے تکفیری خوارج جو پاکستان میں موجود ہیں ان کا تعلق پاکستان کے دیوبندی مسلک سے ہے اور دیوبندی مسلک کی جنرل ضیاء الحق کے دور سے بہت زیادہ جو ہے انسٹیٹیوشنل اور حکومتی سطح کے اوپر اور سعودی امداد کی بدولت بہت زیادہ سرپرستی ہوئی ہے. تو جو لوگ ملالہ کے نوبل انعام کو اور ملالہ کو تضحیک کا نشانہ بنا رہے ہیں ان میں آپ کو کون لوگ نظر آئیں گے؟ زیادہ تر آپ کو نظر آئیں گے جماعت اسلامی کے افراد, زیادہ تر آپ کو نظر آئیں گے طالبان کے حامی افراد, زیادہ تر آپ کو نظر آئیں گے دیوبندی سپاہ صحابہ کے ملا اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو ان لوگوں سے اگر ہم یہ توقع رکھتے ہیں
کہ یہ ملالہ کی تحسین کریں گے یا ملالہ کے نوبل انعام کو ایکنالج کریں گے، تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں اپنی توقعات کو ریئلسٹک بنانا پڑے گا. اور آپ یہ بھی ذہن کے اندر رکھیں کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو نہایت بددیانتی سے اس خاتون کو، اس عظیم خاتون کو، اس عظیم لڑکی کو ایک دہشت گرد عورت جو کہ عافیہ صدیقی ہے، جو کہ القاعدہ کی اور طالبان کی دہشت گرد ہے، اس کے ساتھ ملانے کی کوشش کر رہے ہیں. نہیں جی، ان کے درمیان کوئی کمپیریزن نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. ابھی ہمارے ساتھ ناروے سے موجود ہیں ڈاکٹر ریحان رضا نقوی صاحب. ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں. اور ہم نے آپ کا ایک ویڈیو کلپ بھی دیکھا جس میں آپ نے کافی اپوز کیا کہ ہم ملالہ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں. آپ ہمیں بتائیے کہ اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں میڈیا کے حوالے سے جو ایک ڈسکشن ہو رہی ہے ملالہ کو امن کا جو انعام دیا گیا ہے، آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ جی السلام علیکم توقیر بھائی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے لیے بہت ہی اچھی خبر ہے یہ کہ پاکستان کی ایک لڑکی نوبیل پیس پرائز کی تاریخ میں، بلکہ صرف پیس پرائز ہی نہیں، تمام جتنے بھی 5 انعامات ہوتے ہیں، 5 کیٹیگریز، اس میں تمام میں آج تک اتنی کم عمر میں کسی کو نوبیل پرائز نہیں ملا. تو یہ ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے پاکستان کے لیے. اور ملالہ نے جس فیلڈ اور جس مقصد کے لیے کام کیا ہے وہ بھی بہت اہم ہے، بچوں کے ایجوکیشن اور لڑکیوں کی تعلیم. تو اس پر میں پوری پاکستانی قوم کو اور ملالہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. بلکہ صرف پاکستانیوں کو ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں جو لوگ بھی تعلیم کی اہمیت سمجھتے ہیں اور تعلیم کو اہم سمجھتے ہیں، ان سب کو بلکہ مبارکباد پیش کرنی چاہیے. البتہ میں خود نوویجن نوبیل انسٹیٹیوٹ میں موجود تھا. میں ہر سال پچھلے تقریباً 3 سال سے، یہ میرا 3را سال تھا کہ میں نوبیل پیس پرائز اناؤنسمنٹ سیریمنی کو کور کرنے گیا تھا. تو جیسے ہی انہوں نے اعلان کیا تو عام طور پر یہ ہوا کرتا ہے کہ بہت سارے لوگ وہاں پر ہوتے ہیں، نوویجن اور انٹرنیشنل جرنلسٹ اور عام پبلک بھی آئی ہوئی ہوتی ہے. تو جیسے ہی اعلان کیا جاتا ہے کہ کس کو انعام ملے گا تو لوگ یا کلیپ کرتے ہیں، یا مثلا جب EU کو انعام ملا تھا تو لوگوں نے بہت زور سے کلیپنگ کی تھی. وہاں پر بہت سارے یوروپینس تھے، ان کے خیال میں EU کو ملنا چاہیے تھا. جب پچھلے سال آرگنائزیشن فار پروہیبیشن آف کیمیکل ویپنس کو انعام ملا تو بہت سارے لوگوں نے ایک دم سے کہا یعنی وہ ڈس اپوائنٹ ہوئے تھے. اب اس سال میں نے خاص طور پہ آبزرو کیا کہ جیسے ہی نام لیا جائے گا تو لوگ کیسا ریئیکٹ کریں گے. لوگوں نے کچھ بھی ریئیکٹ نہیں کیا، نہ خوشی کا اظہار کیا اور نہ ہی ڈس اپوائنٹمنٹ کا اظہار کیا. یعنی لوگ ایک طرح سے شوق میں آ گئے، ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ملالہ کو انعام مل سکتا ہے. حالانکہ اسپیکولیشنز تو جاری تھی کہ اس کو اس سال مل سکتا ہے، لیکن پچھلے سال اس سے کئی گنا زیادہ توقعات تھی کہ ملالہ کو انعام یہ دیا جائے گا. بہرحال وہاں پر پھر اس کا پریس کانفرنس کا سلسلہ شروع ہوا تو لوگوں نے سوالات کمیٹی سے پوچھے، لیکن کسی نے بھی کوئی خاص تنقیدی سوال نہیں پوچھا. اور نوویجن نوبیل کمیٹی کو عادت بھی نہیں ہے تنقید سننے کی. اور وہاں پر میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ یہ بتائیے کہ ملالہ جو ہے اس نے وہ ایک ٹیررزم کی وکٹم ہے، طالبان نے اس کو مارا، اس سے پہلے وہ بہت سارے کام کر چکی تھی. لیکن میرے خیال میں آپ لوگوں نے پہلے پریزیڈنٹ اوباما کو یہ پرائز دیا تھا صرف اس کی ریٹرک کی بنیاد پر، صرف باتوں کی بنیاد پر. بعد میں اس نے کیا کرایا کچھ نہیں. اب آپ نے اتنی چھوٹی عمر میں ملالہ کو پرائز دے دیا ہے جبکہ ابھی اس کو بہت کچھ کرنا باقی ہے. ابھی اس نے کوئی خاص سبسٹینشل اچیومنٹس، کنکریٹ اچیومنٹس نہیں حاصل کی، کیونکہ پاکستان میں اور دنیا کے بہت سارے ممالک میں اور خاص طور پر پاکستان میں بہت سارے بچے اور لڑکیاں ٹیریبل سرکمسٹانسز میں زندگی گزار رہے ہیں اور ان کو ایجوکیشن کا حق ابھی تک حاصل نہیں ہوا. اس بات پر وہ چراغ پا اور سیخ پا ہو گئے کیونکہ ان کو تنقید سننے کا جو ہے وہ حوصلہ ہی نہیں ہے، کیونکہ کسی نے آج تک ان کو کنفرنٹ ہی نہیں کیا.
تو انہوں نے کہا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ کہ اس نے کچھ نہیں کیا. میں نے کہا نہیں میری بات سنیے, میں نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا, لیکن اتنے بڑے پرائز کے کانٹیکسٹ میں اتنی اچیومنٹ نہیں ہے کہ اتنا بڑا پرائز ان کو دے دیا جائے. تو اس پر بہرحال انہوں نے کوئی خاص خاطر خواہ جواب نہیں دیا. انہوں نے کہا کہ UN کنونشن ہو گیا ہے, دنیا میں ہائی لائٹ ہو گیا ہے اور سب کچھ ہو گیا. تو اس پر تھوڑی سی کنٹروورسی جنریٹ ہو گئی تھی نویجن میڈیا میں, بلکہ کچھ انٹرنیشنل کچھ ویب سائٹس نے اس میں بھی مجھے تنقید کا نشانہ بنایا. اور اس سے وجہ سے کہ آج کل ایک پبلک ڈسکورس چل پڑا ہے کہ آپ اگر یعنی اس ڈیسیژن پر تنقید کریں گے تو بعض لوگ جو کہ پہلے سے اسلاموفوبیا کا شکار ہیں وہ اس کو فوراً آپ کو لیبل کر دیں گے کہ آپ طالبان ہیں یا ایکسٹریمسٹ ہیں یا آپ لڑکیوں کی تعلیم کے خلاف ہیں. اور یہ ایک بہت ہی غلط تاثر ہے, کیونکہ تنقید ملالہ پر نہیں ہے, تنقید نورویجن نوبیل کمیٹی کے ڈیسیژن میکنگ پروسیس پر ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بالکل بھی اس کی حقدار نہیں تھی؟ دیکھیے بالکل حقدار کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آلفریڈ نوبیل کی ول دیکھی جائے تو آلفریڈ, مجھ سے میرا ذاتی تجزیہ پوچھیں گے تو میں یہ کہوں گا کہ پچھلے کئی سالوں میں سے صرف اور صرف ماتی احتساری جو فنش فارمر پرائم منسٹر ہے وہ جینوئن نوبیل پیس پرائز کا ونر تھا, جس کو کوئی نہ جانتا ہے نہ کچھ. کیونکہ اگر آپ اسٹرکٹ انٹرپریٹیشن کریں گے آلفریڈ نوبیل کی ول کی تو اس میں صرف اس قسم کے ڈپلومیٹس آئیں گے, بورنگ قسم کے عمر رسیدہ قسم کے لوگ آئیں گے جنہوں نے, کیونکہ آلفریڈ نوبیل کی ول کے مطابق اسٹینڈنگ آرمیز کو واپس بھیجا, فریٹرنیٹی بٹوین نیشنز, ملکوں کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا, جنگوں کو روکا اور اس قسم کے کام کیے. تو آلفریڈ نوبیل کی ول کے مطابق تو یہ انوائرمنٹ اور ڈیموکریسی اور یہ ایجوکیشن اور اس قسم کی چیزیں اس میں آتی ہی نہیں ہیں. وہ تو صرف اور صرف وار کو روکنا, پیس قائم کرنا, ملکوں کے درمیان بھائی چارہ قائم کرنا. مثلا اگر انڈیا اور پاکستان کے درمیان پیس قائم ہو جاتا ہے. اچھا, یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ دونوں پاکستان اور انڈیا کے ایک ایک رکن کو نوبیل پرائز ملا امن کا, تو آپ اگر وہ تو مل گیا ان کو, آپ اس کو آگے کس تناظر میں دیکھتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کی عوام اگر اس کو ایک سبق کے طور پر لے اور دونوں ممالک ایک دوسرے کے قریب آئیں, جیسے کہ ملالہ نے بھی کہا کہ وہ دونوں ملکوں کے سربراہان کو جو تقریب ہوگی آفیشیل اس میں مدعو کرتی ہیں, آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ آگے کس طرح بڑھا جائے؟ اب اچھا ہے, وہیں پر نوبیل انسٹیٹیوٹ میں ہی جب میں موجود تھا تو ایک دا ہندو کے جرنلسٹ تھے PJ جارج, ان سے میں نے انٹرویو بھی کیا تھا. انہوں نے بھی یہی سوال کیا تھا کہ کیا آپ کے خیال میں, انہوں نے کمیٹی سے سوال کیا تھا کہ کیا اس ڈیسیژن کے نتیجے میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان پیس کے چانسز متوقع ہیں. تو کمیٹی کے جو پریزیڈنٹ تھے, چیئرمین تھے جاگلان, انہوں نے کہا تھا کہ بھائی ہم نے انعام اس لیے تو نہیں دیا کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان قربتیں بڑھیں, لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں ایسا بھی ہو جائے گا. لیکن میرا جو خیال ہے, جو میری سمجھ میں آتا ہے کہ بہت کم چانسز ہیں کہ اس پیس پرائز کا پاکستان اور انڈیا کے درمیان ریلیشنز پر کوئی فرق پڑے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اٹ سیلف جو پیس پرائز لوریٹس ہیں, خاص طور پر ملالہ یوسفزئی, وہ پاکستان کی عوام کے اندر ہی خود ہی متنازعہ بن چکی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ ایک واسٹ میجورٹی آف پاکستانیز جو ہیں وہ ملالہ یوسفزئی کو پسند کرتے ہیں یا اس ڈیسیژن کو سپورٹ کرتے ہیں. دوسری بات یہ کہ گورنمنٹس کی اپنی پالیسیز ہیں, اور گورنمنٹس اور پاکستان اور انڈیا کے درمیان ریلیشنز, یہ ایک پیس پرائز مل جانے کی وجہ سے کوئی دونوں ملک اپنی پالیسیز یا فورن پالیسیز تو اتنی آسانی سے چینج نہیں کر دیں گے. تو میرا نہیں خیال کہ ان کے درمیان, جہاں کیونکہ بہت سارے ملٹی فیکٹرز اس میں شامل ہوتے ہیں, منسٹری آف ڈیفینس ہے تو منسٹری آف بے شمار منسٹریز ہیں اور فورن پالیسی ہے, تو توقع کی جا سکتی ہے. اور ملالہ نے بہت اچھی اور نیک خواہش کا اظہار کیا, لیکن میرے خیال میں ایک نائیو قسم کا کی یہ خواہش تھی, جو کہ ایک بہت ہی کائنڈ ہارٹیڈ نائس پرسن
کی جانب سے اظہار کیا گیا ہے، لیکن اس کا مکمل ہونا کہ نواز شریف صاحب اور مودی صاحب واقعی تشریف لے آئیں گے، بہت بعید از قیاس لگتا ہے. نہ صرف یہ بلکہ وہ نارویجن گورنمنٹ کو بھی مخمسے میں، اور جس کو پنجابی میں کہتے ہیں وقتہ ڈال دے گا کہ اگر یہ دونوں سربراہان ایٹ دا سیم ٹائم اوسلو دسمبر میں آ جاتے ہیں تو وہ ایک مسئلہ کھڑا ہو جائے گا سیکیورٹی کا بھی اور کنٹروورسی کا بھی، اور وہ جو اور بہت سارے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے ڈاکٹر جواد کو شامل کرتے ہیں. یہی سوال میں ان سے بھی کرتا ہوں کہ ملالہ اور بھارتی ایکٹیوسٹ کیلاش کو جو امن کا پرائز ملا ہے، دونوں ممالک کے باہمی تعلقات جو اس وقت انتہائی کشیدہ ہیں، ایل او سی پر بہت زیادہ ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں بھارتی فوجیوں کی جانب سے گولہ باری کی گئی جس کے نتیجے میں جانوں کا ضیاع ہوا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ملالہ کو ملنے والا اور بھارتی ایکٹیوسٹ کو ملنے والا یہ امن کا انعام دونوں ممالک کے درمیان ایک ایسی امید کی کرن ثابت ہوگا جس سے دونوں ممالک ایک دوسرے کے قریب آ جائیں گے اور کشیدگی کم ہو جائے گی؟ جی ثابت ہوگا تو اس کے اوپر تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن ثابت ہونا ضرور چاہیے، اور اس میں ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کیلاش ستیارتھی، اور جو کہ عمر میں بھی سینئر ہیں، تجربے میں بھی سینئر ہیں، ان پر، اور اس کے ساتھ ساتھ ملالہ پر بھی، کہ یہ دونوں جو اس وقت ان کو گلوبل اٹینشن مل رہی ہے اس کو استعمال کریں اور اخلاقی اور سیاسی دباؤ پیدا کریں اپنے اپنے ممالک کے وزرائے اعظم پر، مودی پر اور نواز شریف پر، کہ یہ جو ان دونوں ممالک کی افواج جو اس وقت جو بے وقوفی کر رہی ہیں سیالکوٹ کی سرحد پر اور کشمیر کی سرحد پر، اس کا خاتمہ ہو. اور بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم تو دونوں طرف کے چینلز دیکھ رہے ہیں اور دونوں طرف کے چینلز یک طرفہ کہانی بیان کر رہے ہیں. پاکستان کے چینل کہہ رہے ہیں کہ بھارتی فوج جارحیت کر رہی ہے، جبکہ بھارتی چینل یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی فوج جارحیت کر رہی ہے، اور دونوں طرف سے 8-8, 9-9 یا 10 افراد جو ہے وہ اپنی جانیں اس خامخواہ کی مناقشت میں گنوا بیٹھے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو ان کو گلوبل جو ان کو کوریج ملی ہے، جو ان کو ملی ہے، جو پبلسٹی ان کو ملی ہے، اس کا فائدہ اٹھائیں، اور کوئی بھی ایسا فورم ہو، چاہے وہ تقسیم انعامات کا ہو، چاہے وہ کوئی اور فورم ہو، یونائٹڈ نیشنز میں ہو، چاہے وہ دلی میں ہو کہ اسلام آباد میں، یہاں پر ان تمام ممالک کے، ان دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ بیٹھیں یا ان کے وزرائے اعظم بیٹھیں اور ان معاملات کو سلجھانے کی کوشش کریں. جنگ سے اور جارحیت سے اور گولہ باری سے کسی کو کچھ نہیں ملنے والا. اس ملک کا بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے. اور میں آپ کے ساتھ ساتھ یہ بھی وضاحت کرتا چلوں کہ ملالہ کا کام صرف تعلیم کے لیے نہیں تھا، بلکہ ملالہ کے میں بڑا واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ گل مکئی کے نام سے جو انہوں نے آرٹیکل لکھے تھے ان میں کم از کم 15 سے 20 مرتبہ انہوں نے لفظ امن استعمال کیا، اور باقاعدہ انہوں نے کہا کہ امن جو ہے وہ ان کی ترجیح ہے، اور تعلیم برائے امن یہ ان کا باقاعدہ جو ہے منشور رہا. مثال کے طور پر بڑا واضح میرے سامنے ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ اس وادی میں، وادی سوات میں اس وقت تک امن نہیں آ سکتا جب تک فضل اللہ جیسے دہشت گرد جو ہے FM ریڈیو سے تکفیری خارجی نظریات کا استعمال اور پھیلاؤ کرتے رہیں گے وغیرہ وغیرہ. تو اس لیے میں تو اس تقسیم کا قائل نہیں ہوں. یہ بات تو ضرور ہے کہ نوبل انعامات کی ایک سیاسی اہمیت رہی ہے اور ایک سیاسی پہلو رہا ہے، لیکن یہ پہلو ہمیشہ رہا ہے اور ہمیں اس کو اس پہلو سمیت ہی ایکسپٹ کرنا ہے. باقی جو ہمارے ملک کو ملی، آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ بہت سارے افراد ایسے تھے کہ جنہوں نے ڈاکٹر عبدالسلام کو جو پاکستان کے احمدی شہری تھے
اور ہمارے برابر کے انسان تھے اور ہمارے برابر کے پاکستانی تھے، ان کو بھی جو نوبل انعام ملا تھا بہت سارے لوگوں نے مختلف وجوہات کی بنیاد پر ان کا بھی مذاق اڑایا اور ان کے نوبل انعام کی بھی تحقیر کی. تو خدا کے واسطے اپنے ہی نوبل انعام کی تحقیر کی روش کسی بھی بنیاد کے اوپر ختم ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر ریحان صاحب، آپ ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ میں جی میں موجود ہوں. جی اس بارے میں اگر بات کرنا چاہیں. ٹھیک ہے. آپ نے چونکہ جانا ہوگا تو آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور سوال تھوڑا سا حالیہ سچویشن کے مطابق کرتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں جو جلسوں کے اور جلوسوں کے صورتحال شروع ہو چکی ہے عمران خان اور طاہر القادری کی جانب سے. اس وقت آج فیصل آباد میں طاہر القادری کی جانب سے بھی جلسہ کیا جائے گا. آپ ہمیشہ سے اس موقف کے خلاف تھے کہ طاہر القادری کو دھرنا کرنا چاہیے کیونکہ وہ ایک بائی فورس وزیر اعظم کو وہاں سے اٹھانا چاہتے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ دھرنوں اور جلوسوں کے جو سلسلے ہیں، کیا یہ آئندہ آنے والے انتخابات کے لیے ایک کیمپین ثابت ہو رہے ہیں؟ جی، آئندہ آنے والے انتخابات کے لیے ایک کیمپین تو اس وقت ثابت ہوں گے کہ اگر انتخابات، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل، ایک کیمپین ثابت ہوں گے اگر ان کا تسلسل انتخابات کی کیمپین سے جڑ جائے. یعنی کہ یہ چلتے رہیں، دھرنے چلتے رہیں، اتنا عرصہ چلتے رہیں کہ واقعی مڈ ٹرم انتخابات آ جائیں اور پھر آفیشیل کیمپیننگ پیریڈ جو ہے عبوری حکومت کے دوران شروع ہو جائے. ورنہ تو یہ سلسلہ بس اسی طرح سے چلتا رہے گا اور کیمپین میں تو کنورٹ نہیں ہوگا، صرف ایک یعنی ایک قسم کی ایجیٹیشن میں کنورٹ ہو جائے گا حکومت کے خلاف. ٹھیک ہے، تو یہ اٹسیلف ہے. جی، تو آپ کے خیال میں یہ اس طرح ثابت نہیں ہوگا کہ ایک الیکشن کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں، جس طرح عمران خان صاحب کے جو جلسے ہیں لاہور میں اور میاں والی اور اس کے بعد ملتان میں جو جلسہ تھا، وہ انہوں نے بہت زوردار جلسے کیے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. لاہور کا جلسہ بہت تاریخی جلسہ تھا اور میاں والی کا بھی بہت بڑا جلسہ تھا، اور خاص طور پر خواتین کو جس طرح سے انہوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کروایا ہے وہ واقعی جو ہے کیا کہہ سکتے ہیں داد و تحسین کے مستحق ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ انہوں نے پہلے کہا تھا کہ ہم استعفیٰ لینے جا رہے ہیں، جب وہاں پر دال نہ گلی تو انہوں نے پھر دوسرے شہروں میں اس طرح سے شروع کر دیے جلسے جلوس. تو اور اس کے بعد موقف یہ بدلا کہ اب تو یہ ایک اویکننگ کیمپین ہے قوم کو جگانے کی اور ان کو بیدار کرنے کی اور اپنے حقوق کا احساس دلانے کی. یعنی استعفے سے بعد پھر وہ ایک مور میڈیم ٹو لانگ ٹرم اویکننگ پروجیکٹ پر چل گئی ہے. اب یہ دیکھتے ہیں کب تک یہ اویکننگ پروجیکٹ چلتا ہے. تو یہ میں تو ابھی تک اسی موقف پر قائم ہوں اور پہلے بھی تھا، اور ظاہر ہے کہ میرا ذاتی خیال ہے کہ ڈیموکریٹک سسٹمز کے اندر اس طرح سے ایجیٹیشن کی اور دھرنوں کی سیاست ان دا لانگ رن اچھی ثابت نہیں ہوگی. کل کلا کو مولانا فضل الرحمان کے بندے اپنے جھنڈے لے کے آ جائیں، سپاہی صحابہ والے 10,000 20,000 بندے لے کے آ جائیں، اور کچھ نہیں تو جو کہ سپاہی صحابہ والے الزامات لگاتے ہیں، میں ایز اے جرنلسٹ یہ بات کہوں گا کہ اور کچھ نہیں تو اہل تشیع کلا کو اپنے بندے لے کے آ جائیں، ہر فرقے کے لوگ اپنے بندے لے کے آ جائیں. اہل تشیع کا کوئی ایک گروپ آ جائے، کسی کا کوئی ایک گروپ 50,000 60,000 بندے آ جائیں، 1,00,000 بندے آ کر کے کیپٹل کو جرغمال بنا لیں، طالبان آ جائیں. یہ طریقہ وتیرہ ٹھیک نہیں ہے. یہ ڈیموکریسی میں اس قسم کے کام چلتے نہیں ہیں. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر جواد صاحب، آپ ایک سینگ یہ بھی کہتی ہے کہ جو سانح ملتان ہوا، جو جلسے کے بعد بھگدڑ مچی، اس میں جو لوگ جاں بحق ہوئے، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ انتظامیہ جو باہر موجود تھی ان کی جانب سے یہ کوتاہی ہوئی اور انہوں نے باقی کے 3 گیٹس کو لاک کر دیا تھا. آپ کی اطلاعات کیا کہتی ہیں کہ واقعی یہ بدنظمی جو تھی وہ جلسے میں شرکاء لوگوں کی تھی یا انتظامیہ کی طرف سے ڈیلیبریٹلی یہ ایسا کیا گیا کہ
ایسی صورتحال بنے اور بدنظمی پیدا ہو اور سچویشن خراب ہو؟ جی توقیر، جو ہماری معلومات ہیں اور بلکہ اس کے علاوہ جو ہے ہم نے کچھ کوریج بھی دیکھی ہے، ایکسپریس ٹی وی نے ایک بڑی تفصیلی رپورٹ اس کے اوپر جو ہے نشر کی ہے، ہمارا ٹی وی پر بھی اسی طرح کی رپورٹ آئی ہے، اور اس کے علاوہ کچھ جو ہماری اپنی اطلاعات براہ راست ملتان سے ہیں، وہ یہ ہے کہ اس واقعے کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ جس جگہ پر جلسہ ہو رہا تھا، شاید قلعہ کونا قاسم باغ، وہاں پر جو ہے جتنا یہ توقع کر رہے تھے لوگ اس سے بھی زیادہ آئے ہیں۔ آج شاید میں کالم دیکھ رہا تھا مجیب الرحمان شامی کا اور ہارون الرشید کا، اور یہ دونوں افراد وہ ہیں جو آج کل کھل کر عمران خان پہ مختلف وجوہات کی بنیاد پر تنقید کر رہے ہیں، لیکن ان دونوں نے بھی اس بات پہ اتفاق کیا کہ اس جلسے میں 2 سے 2.5 لاکھ کے قریب جو ہے افراد موجود تھے، اور یہ جلسہ ملتان کی تاریخ کا، سیاسی تاریخ کا آج تک کا سب سے بڑا جلسہ تھا۔ یہ علیحدہ بات ہے، اور اس بات کو ہمیں ماننا چاہیے کہ اس جلسے کے اندرونی انتظامات کے اندر چونکہ افراد بہت زیادہ آ گئے تھے تو کچھ ہمیں کمیاں نظر آئیں۔ مثال کے طور پر اسٹیج کے اوپر ہم کو دھکم تیل نظر آئی، اچھا اسٹیج پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی موجود نہیں تھی، اور عمران خان اور کچھ اور افراد کو ایک کھمبے کا سہارا لے کر جو ہے اسٹیج کے اوپر چڑھنا پڑا۔ اسٹیج سے دب کر یا ٹکرا کر کچھ لوگ جو ہے 1 یا 2 افراد جو ہے وہ بے ہوش بھی ہو گئے اور ان کو طبی امداد دی گئی، لیکن یہ ایک علیحدہ واقعہ ہے۔ اس واقعے کو، جو واقعہ جلسے کے اختتام کے اوپر ہوا، اختتام پر ہوا، اس کے ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا۔ جلسے کے اختتام پر اب اس جلسے کی جگہ پر جو بتایا گیا ہے کہ تقریباً 5 گیٹس ہیں، اور ان 5 میں سے کچھ رپورٹ کے مطابق 3 اور کچھ کے مطابق 4 گیٹس کو ضلعی انتظامیہ نے، جو کہ پنجاب حکومت شہباز شریف وزیر اعلیٰ کے ماتحت ہے، انہوں نے بند کیا ہوا تھا، اور انہوں نے ان گیٹس کو وقت کے اوپر نہیں کھولا۔ تو پریکٹیکلی 1 یا 2 گیٹس موجود تھے جن سے 2-2.5 لاکھ لوگ جلسے کے اختتام پر عمران خان کی تقریر کے بعد باہر نکلنا چاہ رہے تھے، چوک ہو گیا اور تنقید ہو گیا۔ یہ ذہن میں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ یہ وہی وقت ہے جب چاہے اسے آپ بد انتظامی کہہ لیں پنجاب حکومت کی، یا آپ بد دیانتی کہہ لیں، بدنیتی کہہ لیں، وہاں پر باہر محکموں کی طرف سے، جو کہ وابستہ کا ایک ذیلی ادارہ ہے، لائٹ بھی بند کی ہوئی تھی۔ تو دیکھیں اندھیرا بھی تھا، گیٹس بھی بند تھے، افراد بھی بہت زیادہ تھے، تو ایک بہت بڑا سانحہ ہوا جس میں 8 کے قریب افراد جو ہے جاں بحق ہوئے۔ ہم مرنے والوں سے، ان کے ورثاء سے تعزیت کا اظہار کرتے ہیں، اور ہم یہ امید کرتے ہیں، بلکہ خاص طور پر ہماری تحریک انصاف کے منتظمین سے اور پنجاب کی حکومت سے ہماری یہ اپیل بھی ہے اور ہماری یہ ڈیمانڈ بھی ہے کہ اس واقعے کی انکوائری کروائی جائے اور جوڈیشل انکوائری کروائی جائے، اور جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے، جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ عمران خان نے بھی کیا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر ریحان نقوی، آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ، آپ نے کہیں جانا تھا، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ڈاکٹر جواد سید ہمارے ساتھ موجود ہیں، ابھی وقت ہوا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد ہمارا پروگرام جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے۔